Islamic or information. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک واقعہ۔ اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا چونکہ برگزیدہ اور محبوب پیغمبر بنایا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک نبی میں 40 جنتی آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی آدمی میں 1000 دنیا کے آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ تو یوں گویا کہ ایک نبی میں کتنے ہزار لوگوں کی طاقت ہوگی؟ 40 آدمیوں کی طاقت ہے۔ ایک نبی کے اندر 40 جنتی آدمیوں کی طاقت ہے، اور ایک جنتی آدمی میں 1000 آدمیوں کی طاقت ہے۔ جی گویا کہ 40,000 آدمیوں کی طاقت اللہ پاک ایک نبی کو عطا فرمائے، یا ایک جنتی آدمی میں دنیا کے 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، تو اس طرح 4000 آدمیوں کی طاقت ایک نبی کے اندر ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت کا حکم ہوا تو آپ ہر کسی کے پاس گئے۔ تو ایک پہلوان تھا جس کو رکانہ کہہ کر بلایا جاتا تھا، اس کا نام تھا رکانہ پہلوان، بڑا طاقتور مشہور تھا، اور آج تک اس کو کسی نے پچھاڑا نہیں تھا۔ اور اس کی طاقت کا یہ عالم مشہور تھا کہ اونٹ کی کھال زمین پر رکھی جاتی اور وہ اوپر کھڑا ہو جاتا، عرب کے طاقتور نوجوان اس کھال کو کھینچتے، کھال تو پھٹ جاتی تھی مگر اس جگہ سے وہ کھال نہیں ہلتی تھی جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا، اتنی طاقت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دعوت دی، تو وہ کہنے لگا میں تو پہلوان آدمی ہوں، مجھے تو باقی باتوں کی سمجھ نہیں، تو ایک چیلنج ہے، میرے ساتھ کشتی کر لو، اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا، آپ نے مجھے ہرا دیا تو میں اسلام لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب اس نے بھی لنگوٹا کس لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آستینیں چڑھا لی، آ جاؤ مقابلہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو داؤ پیج لگائے، اور پھر کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایسے اوپر اٹھایا جیسے کوئی ہلکی سی چڑیا ہو، اور آرام سے زمین پر رکھ دیا اور چھاتی پہ چڑھ گئے۔ اس کو یقین نہیں آیا، پہلی دفعہ اس کے ساتھ ہوا تو اس نے کہا نہیں دوبارہ کرو، حتیٰ کہ 3 بار آپ نے اس کے ساتھ کشتی کی اور تینوں بار اس کو زمین پر گرا دیا۔ تو کہنے لگا کہ یہ آپ کی اپنی طاقت نہیں لگتی، آپ کے اندر کوئی چیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی اسی چیز کی طرف میں تجھے بلا رہا ہوں۔ خیر وہ پھر مسلمان ہو گیا اور بڑے بڑے کام کیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بہت سے چور آ گئے مدینہ میں، اور بیت المال کے بہت سارے اونٹ رات کو چرا کے لے گئے۔ صبح کو پتہ چلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے میں بھی لوگوں دوڑو ان کے پیچھے اور پتہ کرو۔ تو رکانہ پہلوان کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ چنانچہ وہ دوڑا ان کے پیچھے، وہ رات کے نکلے ہوئے اور یہ صبح دوڑا ہے، اور رفتار اتنی تھی کہ راستے میں جا کے ان کو پکڑ لیا، اور اکیلے ان سارے ڈاکوؤں کو، سارے چوروں کو بما اونٹوں کے واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا مقصود ملتا ہے کہ اگر تعصب نہ ہو، شدت پسندی نہ ہو، اور حق کی سچی طلب ہو تو اللہ پاک حق نصیب فرما ہی دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک سے حق مانگتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر ایک دعا بھی عرض کر دوں، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ جو حق ہے وہ ہمیں بھی حق ہی دکھا، وارنا الباطل باطلا، اور جو باطل ہے وہ ہمیں باطل ہی دکھا، یعنی حق ہمیں باطل نہ لگے، باطل ہمیں حق نہ لگے۔ جب حق کی دعا کرنی ہے اللہم ارنا الحق حقا، تو ساتھ ہی یہ دعا کرنی ہے وارزقنا اتباعہ، حق ہمیں حق ہی نظر آئے اور ہمیں اس حق کی اتباع اور پیروی کی توفیق نصیب فرما۔ اور جب باطل کی دعا کرنی ہے وارنا الباطل باطلا، تو اس کے ساتھ یہ دعا کرنی ہے وارزقنا اجتنابا، کہ جو باطل ہے حق نہیں ہے، ہمیں حق سے اس باطل سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ ساتھ میں لازمی دعا کرنے کی اللہ پاک، کیونکہ آتا نا کہ لا تلبس الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یہودی ایسا کرتے تھے، حق کو چھپا لیتے تھے،
تو ان کی نفی کی گئی. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ یا تو ہم جان بوجھ کے حق کو چھپا لیں یا پھر یہ ہے کہ حق اور باطل ہمارے سامنے غلط ملط ہو جائے, ہمیں پتہ نہ چلے. تو اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمارے دل کے اندر حق اور باطل دونوں واضح کر دے اور ہمیں حق کے راستے پہ چلائے اور باطل کے راستے سے ہماری حفاظت فرما دے. یہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پہلوان کے ساتھ کشتی کا واقعہ. Islamic or information.